بلوچستان کے ایشوز پر کئی مرتبہ یہ باتیں واضح کی ہے کہ وہ علیحدگی کی طرف جا رہے ہیں، بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں، اس کے بعد اپنے دور سے سیاست کے حصہ بنے کے تو ان کی مشکلوں میں اس طرح سے ہوگی، اگر برداشت کرنے معاملہ ہے وہ ختم ہوگا، ویژن ان کا کلیئر ہوگی، ان کے نظریات کلیئر ہوں گے تو وہ آگے جا کے جو ریکوائرڈ ہے اس قوم کے سیشن پر سرکار ہے تو وہ لیڈر بن سکیں گے۔ الیکشن پروسیس میں جب جاتے ہیں تو یہ بات آتی ہے کہ یار پیسہ ہے تو الیکشن لڑو، طاقت ہے تو الیکشن لڑو۔ کیا ایک عام آدمی، ایک عام بچہ، ایک عام نوجوان الیکشن نہیں لڑ سکتا؟ ایسے قوانین جس کی وجہ سے تحریک آزادی کو کچلا گیا تھا، وہ سارے قوانین ہم نے اپنے ملک میں رائج کر دیے ہیں، انکلوڈنگ آفیشل سیکرٹ ایکٹ، انکلوڈنگ پولیس آرڈر 1860 کا۔ آپ دیکھ لیں 1858 کے بعد سے جتنے قوانین تھے وہ ہم نے اپنے ملک میں لاگو کر دیے۔ انڈیا نے آزاد ہونے کے فوراً بعد ہی انہوں نے جاگیرداری نظام ختم کر دیا اپنے یہاں۔ ہمارے یہاں جاگیرداری نظام مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا گیا، کیونکہ ہماری جو سخت فوجی قیادت آئی مارشل لا لگانے کے بعد، ان کو وہ اپنے نیچرل الائی نظر آئے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چیزوں کو منتقل کرنا۔ لیڈرشپ ایک ایسا فنومینا ہے جو کہ صرف ہم نے اس کو سیاست کے حد تک محدود نہیں کرنا ہے۔ فیض احمد فیض اور مولانا مودودی شہری آزادی کی پہلی آواز ان دونوں نے مل کر اٹھائی تھی۔ ایک لیڈرز ہوتے ہیں جو رومانس ہوتا ہے ایک لیڈر کا۔ عمران خان واز اے رومانس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صبح شدیری ایم ایچ اسپیچ کے ساتھ۔ آج ہمارا موضوع ہے نوجوان کیسے لیڈر چاہتے ہیں۔ ہم نے اسی لیے خاص طور پہ یہ موضوع نہیں رکھا کہ نوجوان کون سا لیڈر چاہتے ہیں، ہم نے رکھا ہے نوجوان کیسے لیڈر چاہتے ہیں، وہ لیڈرشپ کوالٹی کیا ہونی چاہیے، یہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے جب اس چینل کا آغاز کیا ہے یوٹیوب کا، تو اس کی مقصد یہی ہے کہ وہ بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ ہمارے میڈیا میں مین اسٹریم میڈیا ہے اس پہ بات نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میڈیا کی جو پالیسیز ہیں یا میڈیا کی جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ شاید کچھ اور ہیں، اور ہمارے نوجوان کچھ اور چاہتا ہے۔ میں آج یہاں موجود ہوں جامعہ کراچی میں، ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں، اور میں شکر گزار ہوں جامعہ کراچی کا جو ہمیشہ ہمیں چانس دیا، اور میڈم سمینہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا انویٹ کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب، جو کہ آپ سب جانتے ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے استاد ہیں، اس سمے بہت پہلے لوگوں نے سیکھا ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں ٹی وی پہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو مظہر صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ فیکلٹی آپ کے شمیل صاحب موجود ہیں، سب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بھی ٹائم دیا۔ ہمارا موضوع ہے نوجوان کیسے لیڈر چاہتے ہیں۔ میں کل دیکھ رہا تھا لیڈرشپ کوالٹی کے بارے میں، ایسی بات سن رہا تھا، پڑھ رہا تھا، لیڈرشپ کوالٹی ہوتی کیا ہے، لیڈر ہوتا کون ہے۔ لیڈر کی جو مین مجھے محسوس ہوا وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ فکر مند رہتا ہے ان لوگوں کے لیے جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے اپنے اطراف میں، چاہے وہ لیڈر اپنے گھر میں ہو، چاہے وہ لیڈر کہیں میدان گلی محلے میں ہو، چاہے وہ لیڈر کسی پولیٹیکل ورکر ہو، وہ اپنے لوگوں کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے۔ یہ مجھے محسوس ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لیڈرشپ کیا ہونی چاہیے، یہ ہم بات کریں گے آج۔ ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں جو آپ پولیٹیکل سائنس کے لوگ ہیں، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ طلبہ ہیں، آئندہ آنے والے الیکشن میں جب آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کے سامنے کوئی آئے کہ یار یہ لیڈر ہے جس کو ہمیں ووٹ ڈالنا ہے، تو آپ کو کیا کیا کیٹیگریز میں ہم کو رکھیں گے کہ جس کی بنیاد پر کہیں گے کہ یہ میرے چوائس ہے اور میں اس کے بعد یہ جاؤں گی۔ ہم براہ راست سوال جواب کی طرف آتے ہیں، اور ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ نوجوان کیسے لیڈر چاہتے ہیں، آپ لوگ بتائیے۔ میں فورتھ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنی چیئرپرسن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، انہوں نے ایک انٹریکٹیو سیشن ہمارے لیے ارینج کرایا۔ سیکنڈ میں اپنے ٹاپک کے طرف میں سوال کر پاؤں گا کہ ہم کس طرح کا سیاسی لیڈر چاہتے ہیں۔ اگر ہم لیڈرشپ کی بات کریں تو لیڈرشپ میں ہم بنیادی طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں صلاحیتیں ہونی چاہیے، وہ کوآپریشن اور کوآرڈینیشن میں ہونی چاہیے، وہ نظریات کا لیڈر ہو، اور اس کا جو مین مقصد ہو یا جس لیے وہ ایفرٹ کر رہا ہو وہ اپنی اقتدار کے لیے، پاور اور ہولڈنگ کے لیے نہ کر رہا ہو، بلکہ اپنے مقصدوں کے حصول کے لیے کر رہا ہو۔
ٹھیک ہے. لیڈرشپ کوالٹی میں سب سے اہم چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے بھائی نے ذکر کیا کہ برداشت اور اس کے اندر دور اندیشی, دیوار کی دوسری جانب دیکھنے کی صلاحیت, یہ ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جس قوم کے لیے فیصلہ کرنے جا رہا ہوں اس قوم کو کیا چیز بھلی ہے, کیا اس کے لیے بہتر ہے. اور وہ سوال آ گیا, ہم اس سوالات کے بعد ہم چاہیں گے کہ مدر عباس صاحب اس کے جوابات دیں. آپ لوگ براہ راست آپ کے لیے اور اپنے مجھ سے دیگر سے بھی سوال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے. سوال میں آپ کا یہ ہے کہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے. جواب ان شارٹ یہ ہے کہ نظریاتی ہونا چاہیے. لیکن نظریاتی کو میں ذرا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل ایرینا میں اگر دیکھا جائے تو ایک ریپیٹیٹیو اور پریڈکٹیبل سائیکل ہمیں نظر میں آتا ہے کہ ہم ہر چیز کا قصوروار اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہراتے ہیں. بظاہر درست بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں جو کریکٹرز نظر آتے ہیں, کریکٹرز ریپیٹ ہو رہے ہیں ہمارے, تو ہمیں یہ نظر آتا ہے سائیکل کہ ایک سیاستدان کو لایا جاتا ہے, اس کے ساتھ ناراضگی ہوتی ہے, اس کو اتارا جاتا ہے, دوسرے کو لایا جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ ناراضگی ہوتی ہے تو اس کو اتارا جاتا ہے, اور یہ کنٹینیوس سائیکل ہے جو چلے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں سوال یہ ہے کہ جس کو اتارا جا رہا ہے وہ تو سیاستدان ہے, لیکن جس کو لایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ جو کوپریٹ کر رہا ہے, جو ہاتھ ملا رہا ہے. آپ اگر نظریاتی ہیں تو آپ ہاتھ ملا کے بھی آپ قبول کیوں کر رہے ہیں؟ اتارتے وقت سیٹ سے آپ کو غصہ چڑھتا ہے, لیکن جب آپ کو بٹھا رہے ہوتے ہیں تب آپ اس کو خوشی خوشی قبول کرتے ہیں, لیکن تب آپ اس مومنٹ پہ اسی وقت نظریاتی طور پہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. جب آپ نظریاتی طور پہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو آپ سب کچھ, آپ نظریاتی نہیں. آپ پاکستان میں اس وقت چند لمیٹڈ کریکٹرز ہیں جو ہمارے پولیٹیکل ایرینا میں, ٹھیک ہے, وہی ریپیٹ ہو جائے ہمارے پاس. اور سب کو پتا ہے عمران خان صاحب کی اگر بات کی جائے, آج سے کئی سال پہلے ان کا میں نے ایک رجت شرما انڈین اینالسٹ کے پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے, بتا رہے تھے کہ کیسے پولیٹیکل سسٹم ورک کرتا ہے پاکستان میں, کیسے اقتدار میں آیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد still he decided to get into power through that very same process. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں, آپ نظریاتی نہیں ہو سکتے. اچھا, میرا خیال ہے کہ ہم مطلب جس پارٹی کو بھی دیکھتے ہیں, جس جو بھی حکومت پہ آ رہی ہوتی ہے, تقریباً سب کا معاملات اسی طرح کے نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ہم چاہیں گے مدد صاحب اس کو اور کلیئر کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے کوئی بیٹا سوال کرنا چاہے آپ بچیوں میں سے. میرا نام محمد اجمیر ہے, پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے. مدر عباس صاحب کے بارے میں تعلق بہت اچھا لگا دیکھ کر. سر میرا سوال یہ ہے کہ سوال یہ کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ لیڈرشپ کی ہم بات کریں کہ لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے جو فیوچر میں آنے والے مسائل کو سمجھتی ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ آج کہاں آ کے کھڑا ہو گیا ہے, والدگی کی طرف جا رہا ہے. ماضی میں ایسے لیڈرس تھے جنہوں نے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی, اور جو ارباب اختیار اقتدار کو انہیں بتایا بھی تھا کہ اگر اس مسئلے کو بیٹھ کر نیگوشیٹ کر کے حل نہیں کیا گیا تو مسئلہ علیحدگی کی طرف چلا. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج بلوچستان کا مسئلہ. میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر وہ ہے جو ویژنری ہو, جو فیوچر کے مسائلوں کو سمجھتا ہو, اور اس نے اس کی کیا کہتے ہیں نشاندہی پہلے کی. میں دیکھیں ماضی میں بینگ آف پولیٹیکل سائنٹسٹ میرا کوئی پارٹی سے ایپلیکیشن نہیں ہے. عطا حسین صاحب نے ماضی میں بلوچستان کے ایشوز پر کئی مرتبہ یہ واضح کی ہے کہ وہ علیحدگی کی طرف جا رہے ہیں, بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں, پھر بات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر کا ایک ویژنری ہونا ضروری ہے, جس طرح ہم نے دیکھا, اور دوسرے کے نظریاتی, جس طرح میرے بھائی جان نے بھی کہا, دوسرا گورننس بھی ضروری ہے. نظریات سے پیٹ نہیں بھرتا, گورننس بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں گورننس بھی ہونی چاہیے. خان صاحب ایک اچھے لیڈر تو ہیں, لیکن گورننس اس کی زیرو ہے. ہم نے دیکھا 3 سال 7 مہینے 27 دن کی عمر میں انہوں نے گورننس زیرو کی ہوتی. تو گورننس کا بھی ہونا ضروری ہے, نظریاتی ہونا بھی ضروری ہے. ایک لیڈر کا مختلف ہونا ضروری ہے. اچھا, اگر میں ڈرائیور سوال کروں کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ لیڈر بن جائیں, اور آپ لیڈر ہیں اور آپ میدان میں آ چکے ہیں یا آ چکی ہیں, تو آپ کیا کہیں گے کہ میں ان کوالٹیز کے ساتھ کام کروں گا یا کروں گا؟ جی جواب نام بتائیے. السلام علیکم, مائی نیم از مریم شاہ فرام پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ. اگر ہم میں سے کوئی بھی لیڈر بننا چاہے گا یا بنے گا فیوچر میں انشاءاللہ, تو ہمارا یہ ایک کوالٹی ہمارے اندر ضرور ہونی چاہیے کہ وہ آنیسٹ ہو, اپنی عوام کے ساتھ بھی آنیسٹ ہو, پرابلم سالونگ ہو اور ڈیسیجن میکنگ ہو. صحیح وقت پہ وہ صحیح فیصلہ کرے, غلط فیصلے نہ کرے. غلط فیصلوں کی وجہ سے پھر
फ्यूचर पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, पाकिस्तान को फिर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो वो डिसीजन मेकिंग हो, राइट टाइम पे राइट डिसीजन करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, वो आवाम के मसलों को हल करे, वक्त पर हल करे। अगर बलूचिस्तान के मसलों को वक्त पर हल किया जाता तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते वो मसले। इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ गए हैं बलूचिस्तान में कि वो अलहदगी की तरफ जा रही हैं, और लीडर को ऑनेस्ट होना चाहिए। माय नेम इज़ मनजा ब्राड फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। मैं ये कह रही थी कि इन्होंने जो बताया ऑनेस्ट होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, वो सब तो ठीक है। इसके साथ साथ हमें ये भी होना चाहिए कि हम रिस्क ले सकें और आगे का हम सोच सकें। मतलब हमारे पास एक विजन हो कि हमने आगे जाके ये करना है, हम रिस्क लें, हम सोचें और करें। फिर उसके बाद अगर हम फेल हो जाए ना, हम उसको ओन भी करें कि हमारा फेलियर है, चलो कोई बात नहीं, हम दूसरी चीज़ ट्राई कर लेते हैं। और अगर सक्सेस हो तो फिर हम उसको ये कहते हैं, खुद भी ओन करें और अपनी टीम को भी। मोहम्मद आदिल शेख नाम है, पॉलिटिकल साइंस का तलबे हूँ। मेरा सवाल ये है कि जितनी बातें की गई, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या जो हमें 75 साल से लीडर रिक्वायर्ड है वो हमें मिलने वाला, उसकी वजह ये तो है कि तलबा को जो है सियासत से दूर रखा जा रहा है। कि तलबा जब सियासत के हिस्सा नहीं है, सियासत को उनके प्रैक्टिकली तौर पर शामिल नहीं है, जब वो तलबा अपने तालिब इल्म के दौर से सियासत का हिस्सा बनेंगे तो उनकी नस्लों में इस तरह से होगी, अदम बर्दाश्त का जो मामला है वो खत्म होगा, विजन उनका क्लियर होगी, उनके नजरियात क्लियर होंगे, तो वो आगे जाकर जो रिक्वायर्ड है इस कौम के नेशन को दरकार है तो वो लीडर बन सकेंगे। तो क्या ये एक अहम वजह नहीं है कि सियासत को जो है तलबा की पहुंच से दूर रखा जा रहा है, उनके सामने सियासत को गंदा बना के पेश किया जा रहा है कि सियासत जो है बुरे लोगों का काम है, अच्छे और शरीफ लोग नफीस लोग सियासत को हिस्सा नहीं लेंगे। ये बहुत अहम मामला है कि सियासत क्या अच्छे लोग नहीं आएंगे। एक हमारे एक तासुर बन गया है कि सियासतदान बदमाशी हो सकता है, सियासतदान एक हम पहले इलेक्शन प्रोसेस में जब जाते हैं तो ये बात आती है कि यार पैसा है तो इलेक्शन लड़ोगे, ताकत है तो इलेक्शन लड़ोगे। तो क्या एक आम आदमी, एक आम बच्चा, एक आम नौजवान इलेक्शन नहीं लड़ सकता? ये भी एक सवाल है। मैं चाहूँगा कि बहुत सारी बातें इकट्ठा हो गई हैं। मदर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे बच्चों से बात करें, एक सवाल और ले लें, क्योंकि अभी सवाल पे सवाल निकलेंगे जब आप बात करें तो और बातें होंगी इंशाल्लाह। जी, मेरा नाम रोहन बास है और मैं पॉलिटिकल साइंस आप ऊपर रखिए थोड़ा भाई। तो मेरा जो है एक क्वालिटी में इधर एक करना चाहता हूँ, वो क्वालिटी ये है कि जो भी लीडर है उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अपनी जो भी वो एक्शन कर रहा है, साल अगर उससे कोई गलती हो तो वो आके बताए कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है, और नया जो वो स्टेप उठा रहा है वो उसको कैसे जो है दोबारा रिकवर करे या रेजिलिएंट दोबारा जो एक्चुअल जो होनी चाहिए उसमें आ जाए। तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और डिसीजन को मैनेजमेंट, नोबिलिटी मैनेजमेंट होनी चाहिए, और डिसीजन वो ले ले वो जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अपनी डिसीजन और अपनी प्रिंसिपल्स और अपनी जो भी विजन है उसके जो उसूल से उनसे पीछे ना हटें। लीडरशिप में मेरा बहुत ही क्वालिटी मैं चाहूँगा कि मदर साहब इन तमाम बातों का जवाब दें, और कुछ वाक़यात हैं यकीन आपसे शेयर करेंगे, मदर साहब भी करेंगे, मैं भी तो वाक़यात आपसे शेयर करूँगा कि जो हमने माजी के लीडर देखे हैं और उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी जिनके नाम हम लेते हैं और जो हमने अपने दौर में देखे थे, और आज के लीडर्स हम क्या देख रहे हैं और उसमें क्या गैप आया है। मतलब बहुत अहम बातें तो हुई हैं यकीनन, लेकिन एक चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ इस वक्त, हो सकता है कि आप इससे बेहतर यकीनन जानेंगे, नज़रियाती लीडरशिप एक बहुत अहम फैक्टर है मेरा ख्याल है, क्योंकि एक ज़माना था कि एक नज़रियाती सियासत होती थी, उस सियासत के नतीजे में एहतराम, अदब एहतराम था, तो शायद ये भी एक गैप है। अपनी बात की कि लीडर कैसा होना चाहिए, मेरी बात की पॉलिटिक्स है, और जहाँ पॉलिटिक्स की ही इजाजत थी वहाँ आप लीडर्स कैसे बनाएंगे। दूसरी बात ये कि वर्ड लीडर जो है बड़ा हैवी वर्ड है। हमारी यहाँ की टर्मिनोलॉजीज टेलीविजन में भी और अखबार में भी इस तरह की इस्तेमाल होती हैं। हर किसी के से पहले हम रहनुमा लगा देते हैं। रहनुमा बहुत बड़ा वर्ड है जो आपकी रहनुमाई कर सके। A leader should lead from the front. ये बेसिक क्वालिटी एक लीडर में होनी चाहिए कि वो जो कह रहा है वो बाय एग्जाम्पल लीड करे। और जो मकबूल लीडर होते हैं वो बहुत से अनपॉपुलर फैसले भी करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये फैसला दुरुस्त है, लेकिन हो सकता है कि फैसला पॉपुलर ना हो। लेकिन चूंकि उनको उनके लोगों को उस पर एतमाद होता है,
اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہوگا، میں کروں گا. تو یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے. لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ عوام کی رائے میں بہ جائے. لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ عوام کو یہ سمجھائے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے لیکن دراصل یہ بات یوں ہے یا یہ بات درست ہے. تو ہماری یہاں پولیٹیکل گروتھ ہی نہیں ہے. اگر میں آپ کو جو ہماری ریسنٹ ہسٹری کے جو لوگ گزرے ہیں بڑے، اس میں نیلسن مینڈیلا کی صرف یہ کوالٹی نہیں ہے، اس سے مطلب جنوبی افریقہ میں جو تبدیلی آئی، جو انقلاب آیا، وہ اس صدی کا سب سے بڑا انقلاب تھا. اور جو ان کے اوپر بلیکس کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا، الگ کلاسز ہوا کرتی تھیں، الگ اسٹریٹس ہوا کرتی تھیں، باقاعدہ جس طرح کا جبر تھا، اور وہ اس کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی. کچھ 27 سال 28 سال جیل میں رہے. جب وہ رہا ہو گئے تو ان کا پہلا جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ کسی وائٹ کو ٹچ نہ کیا جائے. یہ ہوتا ہے لیڈر. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وائٹ کا قتل عام کر دو، یہ سب کو بلا کے لائن سے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے کر دیتے. لیکن اس نے ان کا مائنڈ تبدیل کیا. تمام تر ظلم کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ کسی کالے کو، کسی گورے کو جو ہے نا، اور کسی ایک آدمی کو جو اس وقت مختلف ڈپارٹمنٹس میں وہ تھا، کسی کو نہیں چینج کیا، کسی کو نہیں ٹرانسفر کیا. پھر انہوں نے رہائی کے پہلے چند دن اپنے اس علاقے میں گزارے جہاں سے انہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی. بہت ہی غریب پسماندہ سا علاقہ تھا، جہاں اس نے کہا کہ نہیں، اب میں اپنی پہلی رات وہاں گزارنا چاہتا ہوں رہائی کے بعد، جہاں سے میں نے یہ ساری موومنٹ شروع کی تھی. تو وہ جو لیڈر ہے وہ اس کی یہ کوالٹی ہے، یہی لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں کریں گے، ان کو بائی ایگزامپل ہم تبدیل کریں گے. اور یہی ہوا اس میں. تو یہ جو کوالٹی ہوتی ہے لیڈر کی، بیسکلی وہ آپ کے یہاں اس لیے بھی لیک کرتی ہے. آپ کے یہاں نہیں بنے لیڈرز. پاکستان جب بنا تو پاکستان بننے کے بعد جو آزادی ایکٹ تھا اس میں وہ سارے قوانین انکارپوریٹ کر لیے گئے کہ جو کہ تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے تھے. وہ ایسے قوانین جس کی وجہ سے تحریک آزادی کو کچلا گیا تھا، وہ سارے قوانین ہم نے اپنے ملک میں رائج کر دیے، انکلوڈنگ آفیشل سیکرٹ ایکٹ، انکلوڈنگ پولیس آرڈر 1860 کا. آپ دیکھ لیں 1858 کے بعد سے جتنے قوانین تھے وہ ہم نے اپنے ملک میں لاگو کر دیے. اسی وجہ سے آزادی اظہار پر بھی ہمیشہ سے پابندی رہی اور سیاست پر بھی قدغن رہی. جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی، جو پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی، اس کو اس چیز کا تدارک ہی نہیں ہو سکا، ادراک ہی نہیں ہو سکا اس چیز کا کہ آپ کی میجورٹی جو ہے وہ بنگالیز پر مشتمل ہے. تو آپ نے پہلے دن سے زبان کو ایک تنازع کھڑا کر دیا زبان کا کہ آپ کی قومی زبان. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پاکستان کی ساری زبانیں قومی زبان ہو سکتی تھیں. ایک رابطے کی زبان ہوتی، ایک آپ کے دفاتر کی زبان ہوتی. نہ آپ انگریزی کو آپ جو ہے وہ انڈو کر سکتے ہیں، نہ آپ اردو کو ایک رابطے کی زبان رکھیں. لیکن یہ دنیا میں ایکسٹیبلش فلسفی ہے کہ بچے کو اس کی مادری زبان میں تعلیم دینی چاہیے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے
وہ اگر وہ اسکول میں وہ زبان بولی جائے گی تو وہ جلدی پک کرے گا اس کو. لیکن یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں ہوا اس لیے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس نے اس چیز کا ادراک نہیں کیا. دوسرا ہم نے ظاہر ہے جو الیکٹورل پروسیس تھا, جو ہمارا پہلا آئین بنا اور اس کے تحت الیکشنز ہوئے, اس میں ہم نے بنگالی لیڈرشپس کو اگنور کیا. 56 کا جو الیکشن ہوا اس میں ہم نے وہاں مشرقی پاکستان میں جگتو فرنٹ نے مسلم لیگ کا صفایا کر دیا تھا. تو مسلم لیگ کا صفایا ہوا تو انہوں نے صوبائی اسمبلی ہی توڑ دی. تو ہم ان کی جیت کو برداشت نہیں کر سکے. اور اس وقت انہوں نے 16 پوائنٹ دیے تھے جو سکڑ کے پھر 6 پوائنٹ بن گئے. اس کے بعد ماشاءاللہ اس کے بعد جو پہلے پاکستان سول سروس میں لوگ اپیئر ہوئے اور جو پاس ہوئے وہ 24 لوگ تھے 49 میں. اس میں 12 مغربی پاکستان سے تھے, 12 مشرقی پاکستان کے تھے. اس کے بعد مشرقی پاکستان کے لوگوں کی, وہاں کے جو بیوروکریٹس تھے ان کی تعداد کم ہونے لگی. پھر ملک میں مارشل لا لگا تو پھر بنگالی وہاں کی جو لیڈرشپ, اس لیے کہ سیاسی طور پہ بنگال میں زیادہ بیداری تھی اور زیادہ بیداری کی ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے. وہ کبھی بھی فیوڈل ڈومینیٹڈ نہیں رہی بنگالی لیڈرشپ. ہماری لیڈرشپ زیادہ تر فیوڈل ڈومینیٹڈ رہی. انڈیا نے آزاد ہونے کے فوراً بعد ہی انہوں نے جاگیرداری نظام ختم کر دیا اپنی یہاں. ہمارے یہاں جاگیرداری نظام مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا گیا کیونکہ ہماری جو اس وقت فوجی قیادت آئی مارشل لا لگانے کے بعد, ان کو وہ اپنے نیچرل الائی نظر آئے. جو فیوڈلز تھے وہ تھے, تو جو گراس روٹ لیول کی پالیٹکس تھی اس کو انہوں نے کرش کرنا شروع کیا. تو اس لیے اگر ہم دیکھیں اس زمانے کے لیڈرز دیکھیں جو تھے بہت, اگر آپ بنگالی انٹلیکچوئلس کو دیکھیں آپ, اور جو ٹالرنس کی بات کی ہمارے یہاں کہ ٹالرنس ہونا چاہیے. آپ تصور کریں فیض احمد فیض اور مولانا مودودی شہری آزادی کی پہلی آواز ان دونوں نے مل کر اٹھائی تھی. دونوں جیل میں تھے, دونوں ملا کرتے تھے, نظریاتی اختلاف تھا شدید قسم کا, لیکن شہری آزادی پہ متفق تھے. اسی طرح حسین شہید سہروردی, اسی طرح خواجہ نادم الدین. تو کسی کو آپ نے ایک پروسیس ہمارے یہاں چلنے نہیں دیے گا, اس لیے آپ کے یہاں لیڈرز پیدا ہی نہیں ہوئے کیونکہ گروتھ نہیں تھی. گروتھ روک دی جاتی تھی ہمیشہ. اس میں کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگا دی, اخبارات پر پابندی لگا دی. اس کے بعد ہم ایوب کا پورا ایرا, جس کو آپ کے سلیبس میں گولڈن ایرا کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے, تو جہاں ہم آمریت کو گولڈن ایرا کہتے ہوں وہاں آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کیسے ابھر سکتی ہے. پھر آپ کے یہاں بہت کم سیاستدانوں نے کتابیں لکھی ہیں, اور جنہوں نے لکھی ہیں وہ بہت اچھی کتابیں, بہت سے انہوں نے اپنے میموئرز لکھے ہیں اس میں. تو ویژنری لیڈرز آپ کے یہاں بہت کم رہے. آپ کے یہاں بھٹو واز اے ویژنری لیڈر, اس کا ایک ویژن ضرور تھا, اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن معاف کیجیے گا, اگر آپ اس کی کتاب دا میتھ آف انڈیپینڈنس یا ایف آئی ایم اسیسینیٹڈ یا اس کے جو سیکورٹی کاؤنسلز اور ان جگہوں پہ اس کے جو لیکچرز تھے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہی واز اے ویری ویل ریڈ پرسن. اسے دنیا کی پالیٹکس کا پر بڑا, اور اسی وجہ سے جب اس نے عرب سے کہا کہ وائی ڈونٹ یو یوز آئل ایز اے پاور, تو اس کے اثرات بھی ہم نے دیکھے. پھر اس نے دنیا بھر کی لیڈرشپ کو, اسلامک کنٹریز کی لیڈرشپ کو ایک جگہ جمع کر کے اس نے ان کو بتایا کہ یو ہیو اے پاور, یو جسٹ ہیو ٹو یوز دیٹ پاور.
तो हमारे यहाँ जो लीडरशिप क्राइसिस रहा उसका बेसिक रीज़न यही रहा कि हमारे यहाँ जो ग्रोथ थी वो हुई नहीं। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स, जिस तरह अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि 3 नर्सरीज होती हैं जिनसे लीडर्स ग्रो करते हैं। एक स्टूडेंट यूनियन से ग्रो करते हैं, स्टूडेंट यूनियंस, दूसरे लोकल बॉडीज, और तीसरे फिर आके जो लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं वो फिर ऊपर जाते हैं। एक बहुत बड़ी क्वालिटी लीडरशिप की उसकी इंटेग्रिटी होती है, और इंटेग्रिटी ही आदमी को जो है ना वो आपको वो करती है कि इस मैन ऑफ इंटेग्रिटी है ये। आप, मैं उससे इख्तलाफ करूं लेकिन फला आदमी को मैं ये समझता हूं कि ये आदमी मुझसे झूठ नहीं बोलता, जो कहता है वो करता है। दूसरा, गलती का मानना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि आप कहें कि आपने गलती की है इसको उसमें। तो हमारे यहाँ चूंकि एक हर मर्तबा इंटरप्शन रही, पॉलिटिकल प्रोसेस चलने ही नहीं दिया गया, इसलिए हम ये पहचानने में हमें मुश्किल होती है कि कौन लीडर है कौन नहीं है लीडर। इस वक्त जो भी ब्रीड है वो बॉर्न लीडर्स नहीं है, वो प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ एक्सीडेंटल प्रोडक्ट्स हैं, वो किसी प्रोसेस से निकल के नहीं आए। हाँ, आप किसी हद तक कह सकते हैं बेनज़ीर भुट्टो, वालिद को फांसी हुई, उसके बाद उसने खुद सफ़र किया और लड़ाई लड़ी उसने, उसको कहीं से इम्पोज नहीं किया गया उसको। तो वो, लेकिन जनरली अगर आप देखें, अच्छा उस बेनज़ीर भुट्टो खुद ये कहती थी कि पॉलिटिक्स वाज नॉट माय चॉइस, लेकिन उनका एक स्टूडेंट यूनियन का बैकग्राउंड ज़रूर था। शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन उसका, और यहाँ वो अपने जब शुरू इनिशियल ईयर्स में वो ब्लैक बोर्ड पे अपने वर्कर्स को बताती थी कि चॉकिंग कैसे की जाती है उसमें। उनका एक वाकया, नूरुल हुदा शाह साहिबा जो बहुत अच्छी राइटर है, उन्होंने वो सुना रही थी कि वो एक मरतबा एक कम्युनिस्ट लीडर थे जाम साकी, उनसे घर पे मिलने गई। तो जाम साकी ने जब उनको दावत दी, जाम साकी ने कहा कि जी मेरे घर पे तो बैठने की भी जगह नहीं है, कोई कुर्सी। तो नूरुल हुदा शाह ने कहा कि मैंने अपने घर से उनको चेयर भिजवा दी। तो बेनज़ीर भुट्टो जब आई तो वो उनकी जो चारपाई थी उस पर बैठ गई। तो उन्होंने पूछा, उसने नूरुल हुदा शाह साहिबा ने कहा कि मैंने उनके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह वहाँ रखवा दी थी। उसने कहा नहीं जाम, मैं पानी पीना चाहती हूँ। तो जो उनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी थी लाइन्स खान, उन्होंने बोतल से पानी खोलकर बेनज़ीर को दी। उन्होंने कहा नहीं, मैं जाम के घर का पानी पीना चाहती हूँ, जो कि जाहिर है बहुत वैसा था। तो वो जो चीज़ें होती हैं, वो एक लीडर्स होते हैं जो रोमांस होता है एक लीडर का। इमरान खान वॉज अ रोमांस ना, कल्ट जिसे हम कहते हैं। और कल्ट की अपनी भी क्वालिटीज होती हैं, उस क्वालिटीज, ये नहीं होता कि कल्ट का, अब ये है कि उस कल्ट को आप मोल्ड किस तरह करते हैं। अल्ताफ हुसैन वो पीरियड था जिसने 87-88 में पाकिस्तान को वो नौजवान दिए जिन्हें ये भी नहीं पता था कि लोकल KMC का दफ्तर किधर है, जो KMC लोकल बॉडीज में जीते थे, बिल्कुल 17, 18 साल के नौजवान। लेकिन फिर जाहिर है जो कुछ हुआ वो उसमें उनका अपना भी कसूर है और रियासत का भी कसूर है। तो हमारे प्रोसेस नहीं चलने दिया जाता, तो प्रोसेस नहीं चलने दिया जाता तो जो नौजवान है वो डिटरमिन नहीं कर पाते कि हु इज द रियल लीडर। अभी वो किसी को लीडर मान ही रहे होते हैं तो उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। ये तो जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा, वो क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक लीडर्स नहीं बनते रहेंगे। आपके यहाँ लीडर कभी भी नहीं बनेंगे अगर आपका वो प्रोसेस नहीं चलता रहा।
آپ نے ابھی ریسنٹ اگزامپل دیکھی نیوزی لینڈ کی جو لیڈر تھی, اس نے جس میں میرا خیال ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو متاثر کیا, اس نے جس طرح اس نے شی لیڈ بائی ایگزامپل. وہ تو یہ جو وہ جو تھی, اور اس کے بعد وہ ون فائن ڈے شی ڈیسائیڈڈ کہ نہیں اب میں پالیٹکس نہیں کرنا چاہتی, اور اب وہ کہیں جاب واب کرتی ہیں. وہ تو وہاں جو لیڈرز ہوتے ہیں, آپ ویسٹرن کنٹریز میں اٹھا کے دیکھیں, ایک دن پرائم منسٹر ہے, دوسرے دن وہ اپنے بس میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے. اس لیے وہ اپنے آپ کو لیڈر کبھی اپنے آپ کو عوام سے ڈسکنیکٹ نہیں کرتا. عوام سے کنیکٹ کرنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باہر آپ کو وہ پروٹوکول نہیں نظر آتا اس طرح کا, وہ بھی کیو میں لگتے ہیں, تو لوگ اپنے آپ سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہ ہاں یہ بالکل ہماری طرح کا ہی ہے. وہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے. حسرت موہانی, آخر میں بالکل ایک واقعہ مولانا حسرت موہانی کا, وہ ہمارے ماموں مہدی صاحب تھے, انہوں وہ سناتے تھے, ان کے بڑے انہوں نے کہا کہ حسرت موہانی صاحب کو جو کوئی کسی نے دعوت دی کسی کانفرنس کی, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو لیٹر بھیجا کہ آپ دعوت میں آئیں, ہم آپ کو اس زمانے ظاہر ہم آپ کو ٹرین کا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دے رہے ہیں اور ہوٹل میں رہائش دے رہے ہیں اور کانفرنس اسٹیشن سے کانفرنس تک کا کرایہ. تو انہوں نے کہا, جواب میں لکھا انہوں نے کہا پہلے تو میں تھرڈ کلاس میں ٹریول کرتا ہوں, میں فرسٹ کلاس میں ٹریول نہیں کرتا. دوسرے یہ کہ میں تو اپنے مدرسے میں رہتا ہوں, ہاں اسٹیشن سے تانگے تک کا کرایہ ضرور میں وہ آپ مجھے دے دیجیے گا. گاندھی سے کسی نے پوچھا کہ آپ تھرڈ کلاس میں کیوں ٹریول کرتے ہیں, انہوں نے کہا بیکاز دیر از نو فورتھ کلاس. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ لیڈ بائی ایگزامپلز ہوتی ہیں. جب آپ اس طرح کی مثالیں قائم کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو اپنے آپ سے کنیکٹ سمجھتے ہیں. لیکن آپ کا جو ویژن ہے وہ عام آدمی کے ویژن سے مختلف ہونا چاہیے. آپ بتا سکتے ہیں, آپ اگر بھٹو کی کتاب پڑھیں اف آئی ایم اسیسینیٹڈ, تو اس نے بتایا تھا کہ آج سے 20-25 سال بعد کیا ہوگا اس ریجن کا, یہ ریجن کس طرف نکلے گا, کس طرف جائے گا اس میں. تو یہ میرا خیال ہے بیسک. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے یہاں لیڈرز بہت سے, ہمیں کیا پتا کہ بہت سے ایسے لیڈرز تھے جو شاید لیڈر بننے سے پہلے ہی چلے گئے, کیونکہ ہماری یہ پروسیس ہی انٹرپٹ ہوتا رہا اس میں. تو جب تک ایک پراپر پولیٹیکل پروسیس نہیں آئے گا آپ کے یہاں, جب تک آپ کے یہاں لیڈرز نہیں پیدا ہوں گے. جی مطلب بہت شکریہ. میرے خیال میں کلیپنگ تو ہو سکتی تھی یار. معراج محمد خان اور سید منور حسن پول اپارٹ. معراج محمد خان کے انتقال پر ریفرنس ہوا تو منور حسن صاحب آئے. منور حسن صاحب اور معراج نے اسٹوڈنٹ لائف میں ساتھ پالیٹکس کی تھی. تو منور صاحب نے کہا کہ معراج محمد خان سے جو میرا تعلق تھا, ہم سیاست میں بہت اختلاف کرتے تھے, اور انہوں نے ایک بات یہ کی تھی کہ جو لیفٹ کا نظریہ ہے اس کا زندہ رہنا رائٹ کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ اگر کسی ایک نظریے کو بھی ختم کر دیں گے تو دوسرا نظریہ جو ہے نا وہ اپنے اندر کے تضادات اس کے کھل کر سامنے آ جائیں گے اس میں. اور یہی بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ سوویت یونین کے فال سے نقصان کتنا ہوا. پوری اس زمانے میں کولڈ وار کے زمانے میں آپ کا پورا رائٹ ونگ جو ہے نا وہ امریکن بلاک کے ساتھ تھا. وہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے تھے کہ پیلسٹینین کاز کے پیچھے سب سے بڑی طاقت سوویت یونین تھی, اور وہ تمام ممالک جو فلسطینی کاز کو سپورٹ کرتے تھے وہ سب کے سب سوویت بلاک کے لوگ تھے, چاہے وہ لیبیا ہو, چاہے وہ سیریا ہو, چاہے وہ عراق ہو. تو جب سوویت یونین ٹوٹا تو دراصل وہ ایک نظریہ بکھر گیا.
اور اس نظریے کے بکھرنے سے جو امریکن بلاک تھا وہ زیادہ طاقتور ہو گیا اس میں. اب آپ کے پاس اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی نظریہ نہیں تھا, کیونکہ آپ اس کے الائی رہے. پہلی افغان جنگ میں بھی آپ اس کے الائی رہے, دوسری افغان جنگ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. تو یہ جو صورتحال تھی یہ متقاضی ہوتی ہے کہ جو ڈفرینٹ آف اوپینینز ہوتے ہیں, یعنی آپ تصور کریں بھٹو کو پھانسی ہوئی تو بہت ڈیفیکلٹ تھا بیگم نصرت بھٹو کے لیے ان لیڈرز کو ایکسیپٹ کرنا, ان لیڈرز کو 70 کلفٹن بلانا جن کے بارے میں ان کو یہ تھا کہ انہوں نے بھٹو کی پھانسی میں کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ تھا. اور اس کے نتیجے میں جب یہ ایکسیپٹ کیا انہوں نے, اس کو برداشت کیا, تو اس کے نتیجے میں MRD بنی جو پاکستان کا سب سے مضبوط پولیٹیکل الائنس بنا اس میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس لیڈرشپ کی کوالٹیز میں آتی ہیں. اچھا, پیراشوٹر تو ویسے طاقت میں بہت ہے. دیکھیں موروثیت کے بھی مختلف اگر آپ دیکھیں تو اس پورے ریجن میں آپ کو وہ نظر آئے گی موروثیت پالیٹکس. آپ گاندھی سے لے لیں آپ, اور بنگلہ دیش میں لے لیں آپ, سری لنکا میں لے لیں آپ. موروثیت پالیٹکس جو پاکستان میں ہے اس میں ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے, اور وہ سینس آف انسیکیورٹی یہ ہوتا ہے کہ میری پارٹی کو پر اسٹیبلشمنٹ قبضہ کر لے گی, لہذا جو فیملی کا ممبر ہوتا ہے اس کو کم سے کم یہ اعتماد ہوتا ہے کہ یہ کہیں جا کے کمپرومائز نہیں کرے گا, یہ وہ نہیں کرے گا. لیکن یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. پھر موروثی پالیٹکس میں جو اگر مقبول لیڈر کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو لوگوں کا اور ان کے سپورٹر کا ایک نیچرل قدرتی جو لگاؤ ہے وہ اس کی فیملی سے جڑ جاتا. صرف موروثیت مسئلہ نہیں ہے. عمران خان موروثی سیاست نہیں کرتے, لیکن عمران خان 26 سال سے ایک پارٹی کے چیئرمین, تو پولیٹیکل پروسیس تو وہاں بھی رک جاتا ہے. اگر آپ نے 4, 5, 6, 7 سال 8 سال آپ ایک پارٹی کے چیئرمین, کوئی بھی ہو, ایک پارٹی کے چیئرمین رہے ہیں, اس کے بعد کوئی دوسرا چیئرمین آئے, اس کے بعد کوئی تیسرا, تو آپ کا یہ رول تو ہے کہ آپ نے پارٹی بنائی, اس لحاظ سے آپ پارٹی کے بانی ہیں. لیکن چیئرمین, پریزیڈنٹ اور وہ تو تبدیل ہوتے جانے چاہیے تاکہ پارٹی کھڑی ہے. آج کیوں کرائسس ہے PTI, اس لیے کرائسس ہے کیوں آپ ایک بالکل جس نے 4 دن پارٹی جوائن کی اس کو کیوں لے آئے چیئرمین, آپ کسی ایسے کو کیوں نہیں لائے جو پارٹی کے ساتھ سال سے اٹیچ ہے. تو وہ جو ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے ہمارے یہاں, کہ کہیں یہ بہت زیادہ پاپولر نہیں ہے. اب پرویز خٹک کو میرے لحاظ سے ہٹانے کا کوئی دکھ نہیں تھا. 2018 میں 2013 میں کولیشن گورنمنٹ بنی تھی, 2018 میں 2/3 میجورٹی اس نے دلوا دی, اور آپ نے اس کو چیف منسٹرشپ سے, اس لیے کہیں آپ کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ اسٹرانگ تو نہیں ہوتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں لیڈرشپ کے اندر سینس آف سیکورٹی, موروثی سیاست کا بہت گہرا تعلق جاگیرداری نظام سے, کیونکہ اس میں صرف سیاست نہیں ہوتی, اس میں جاگیر کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. خانز ہیں, سردار ہیں. پھر آپ کے یہاں غیر جماعتی انتخابات نے اس چیز کو بہت مضبوط کر دیا. یہ برادری سسٹم کہ جی آرائی اور کشمیری ایک ساتھ مل جائیں گے تو پنجاب کی سیاست کو رخ بدل جاتا ہے. آرائی, کشمیری, جاٹ, یہ جو برادریاں ہیں, یہ سسٹم. پھر ایک اور چیز جو اس میں اضافہ ہوا کہ وہ فیوڈل بھی ہے اور پیر بھی ہے, یعنی میرے پولیٹیکل فالوورز بھی ہیں اور میرے ریلیجس فالوور بھی ہیں. تو اس کے آپ کو 2 کردار نظر آتے ہیں. دستار بندی کے وقت اس کے مرید اس کے پیروں پہ پیسے رکھ کے جا رہے ہوتے ہیں, وہاں وہ پیر ہوتا ہے, اور دوسری جگہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے. تو یہ جو انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں ہمارے, اور یہ ساری چیزیں اگین میں کہوں گا کہ یعنی نیشنز جو ہیں وہ صدیوں میں بنتی ہیں. ہمیں تو ابھی 75 سال ہو گئے,
لیکن ابھی تو ہم نے پولیٹیکل بگننگ ہی نہیں کی ہے، ہماری تو پولیٹیکل بگننگ ہی نہیں کی ہے. جیسے لٹریچر فیسٹیول ہوا ابھی، جو کتب میلہ ہوا، اس میں بہت بڑی تعداد میں جو لوگ گئے انہوں نے کتابیں. پولیٹیکل ہسٹری پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ کا تعلق کسی شعبے سے بھی، پولیٹیکل ہسٹری سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں تبدیلیاں کیسے آئی ہیں، دنیا میں لیڈرشپ کیسے ابھری ہے. اس میں اب دیکھیں نا، ایران میں بہت بڑا انقلاب آیا، تو امام خمینی اگر چاہتے تو پیلس میں بھی اتر سکتے تھے، لیکن وہ انقلاب کے بعد جو سب سے پہلے گئے وہ قم گئے اور ساری زندگی اپنے حجرے میں رہے. تو یہ جو ظاہر ہے کیونکہ اپنے آپ سے آپ لوگوں سے کنیکٹ کر رہے ہیں نا اپنے آپ. اگر وہ شاہی محل چلے جاتے تو شاہ ایران اور ان میں فرق کیا ہوتا؟ تو وہ لیڈ بائی ایگزامپل ہوتا. ٹھیک ہے، ہمارا کام آخر کی جانے کا ہے. میں چاہوں گا میڈم سمینا سے بھی سوال پوچھے، کیونکہ آپ پولیٹیکل سائنس پڑھا رہی ہیں، آپ اس کی پرسنل ہے ماشاء اللہ. یہ بچے نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ، بچوں نے سوالات زبردست کیے اور آپ نے سکھایا بھی نہیں نا اس سے کیے نا، 3 سالوں میں سکھایا. 3 سالوں میں اچھا لگا. مطلب میں یہ بات یہاں ذکر کر رہا تھا کہ جب میں گریجویٹ یونیورسٹی آتا ہوں تو اور میں اور یونیورسٹی میں پروگرام کرتا ہوں تو مجھے یہاں پر سیاسی شعور نظر آتا ہے. صرف پولیٹیکل سائنس میں نہیں، کہیں وہ اور میں بھی جائیں، اور بچوں میں سوال کا شوق اور جاننے کا شوق نظر آتا ہے. تو یہ میرا ہمارے جامعہ کراچی کی ہماری انفرادیت ہے. آپ بچوں کو پولیٹیکل سائنس پڑھا رہے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا سیاسی لیونگ یا سوچنے کی صلاحیت یا یہ ملک کے بارے میں کیا تصور کیا ہوتا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ یہ سارے بچے جو ہیں یقیناً شعور تو بہت رکھتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا یہ شعور جو ہے اس پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر پابندی لگائی گئی ہے. ابھی ایک سوال ہوا تھا پیچھے سے کہ پولیٹیکل پارٹیز پر طلبہ پہ پابندی ہے جس کی وجہ سے گروتھ نہیں ہوتی. میں سمجھتی ہوں کہ جامعہ کراچی میں ہر ٹیچر ایک موٹیویٹر ہوتا ہے آپ کا، جس کا کام آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. لیڈرشپ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے. آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے، وہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی لیڈرشپ آئے گی، لیڈر کیا ہے؟ لیڈ، رہنمائی. لیڈر رہنما، شپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چیزوں کو منتقل کرنا. لیڈرشپ ایک ایسا فنومینا ہے جو کہ صرف ہم نے اس کو سیاست کی حد تک محدود نہیں کرنا ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ ٹاپک آپ کا یہ تھا، لہٰذا میں صرف اس کو تھوڑا سا ڈسکس یہ کرنا چاہوں گی کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ ایسا موٹیویٹر ہوتا ہے جو کہ اپنے طالب علموں کو یہ سکھاتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے. یہ ان سے پوچھیے، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ میرا ایک ہی ان سے سوال ہوتا ہے، آپ کے اندر کی جو بھی چیزیں ہیں، سرخیز ذہن بہت ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہیں کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کہاں بولنا ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ان کی پولیٹیکل اویئرنیس تو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک لیڈر اگر بننا چاہیں گے تو ان کو سب سے پہلے نان ججمنٹل ہونا چاہیے کہ جو پوسٹ آپ کی نالج ہے کسی کے بارے میں یا پوسٹ آپ کا جو پرسیپشن ہے وہ آپ کا پریزنٹ پہ نہیں آنا چاہیے. پریزنٹ میں جب نہیں آئے گا تو نان ججمنٹل آپ کی تمام تر سوچ جو ہے وہ آنےسٹ پر بیس کریں گی. ہم یہ 10 سال پہلے میں ہو سکتا ہے کچھ اور، 12 سال بعد جب آپ مجھ سے ملیں تو میں کچھ اور پرسیپشن کے ساتھ آپ کے ساتھ ملوں گی، لیکن آپ کے ذہن میں وہی ہوگا نہیں فلاں شخص تو ایسا تھا تو یہ اب بھی ایسا ہی ہوگا. ہمارے نوجوان طالب علموں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف ان کو موٹیویشن چاہیے. موٹیویشن ان دیٹ سینس کہ ایک ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے اندر کی انر کوالٹیز کو باہر لے کر آئے. ان کو بھرپور وہ انوائرمنٹ ہے جس میں کہ یہ اپنی تمام تر چیزیں، اپنے سوالات، اپنے جوابات، اپنی فرسٹریشن کو نکالیں. اور ان کے اندر سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے ٹالرنس اور پیشنس. آپ نے اپنی کہہ لی، اب میری سنیے. اس چیز کا تھوڑا فقدان پایا جاتا تھا، لیکن آج کا نوجوان میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری کلاس ہے
اور فرسٹ ایئر سے فائنل تک ہمارے تمام اساتذہ کرام اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ طالب علموں کو وہ بھرپور موقع دیا جائے، وہ انوائرمنٹ دی جائے کہ ان کے اندر کے جو بھی سوالات ہیں وہ یہ مطمئن ہو کر جائیں، یہاں سے ان کا جو بھی کانسیپٹ ہے چاہے وہ لیڈر کے حوالے سے ہو چاہے وہ XYZ کسی بھی حوالے سے ہو. آپ نے بات کی تھی الطاف حسین کی، آپ نے بات کی ذوالفقار علی بھٹو کی. لیڈر کی بے انتہا کوالٹیز ہوتی ہیں. ہم پڑھاتے ہیں کرزمیٹک لیڈرشپ، ہم پڑھاتے ہیں ملٹری لیڈرشپ، ہم پڑھاتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ، ہم پڑھاتے ہیں مذہبی لیڈرشپ، یہ ساری لیڈرشپ ہیں. لیکن جو ایک کرزما لیڈر وہ ہے جو کہ اپنے شہر میں لوگوں کو گرفتار کرے، جس کا کہنے کے بعد تمام لوگ کھڑے ہو جائیں، تمام لوگ ہو جائیں. نو ڈاؤٹ آیت اللہ خمینی، نیلسن منڈیلا، یہ وہ لوگ تھے جس کے نیلسن منڈیلا کی ڈیتھ پر سالوں جشن منایا گیا. اس لیے نہیں کہ وہ مرا، بلکہ اس لیے کہ اس نے کچھ کر کے دیا تھا جس کی وجہ سے لوگ اسے یاد کرتے ہیں. ہمارے طالب علموں کے اندر صرف یہ چیز ہے کہ لیڈر ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے. فرسٹ آف آل آپ کو خود بہتر لیڈر بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر کی جو کمی ہے آپ بہتر جانتے ہیں، یا آپ کا اللہ بہتر جانتا ہے، یا آپ کا استاد بہتر جانتا ہے. ہمارے استادوں میں ایک المیہ معذرت کے ساتھ یہ، میں حالانکہ خود اس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہوں، ہم آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف سلیبس ختم کرانا ہے. نہیں، ہمارا کام سلیبس ختم کرانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس طرح سے موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ ایک معاشرے کا اچھا فرد بن سکیں. جب آپ معاشرے کا ایک اچھا فرد بنیں گے تو لیڈرشپ کوالٹیز خود بخود آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی. آج جس کرائسس میں ہم لوگ ہیں اس کرائسس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اونرشپ نہیں ہے. ہم اون نہیں کرتے اپنی چیز کو. چھوٹی سی کلاس روم ہے، یہ میں اون کروں گی تبھی کہیں جا کے یہ کلاس روم مینٹین رہے گا. یہ اونرشپ کا جذبہ یہاں سے شروع ہوتا ہے تو پھر جا کے سیاست پر جا کے ختم ہوتا ہے. آنیسٹی ایسے نہیں آ جاتی. آنیسٹی کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، سچ بولنا پڑتا ہے. لہٰذا ہم یہ توقع کریں سامنے والا لیڈر آنیسٹ ہو جائے. جب آپ اس بینچ پر بیٹھ کر آنیسٹ نہیں ہوں گی تو آپ معاشرے میں جا کر کیسے آنیسٹی دکھا سکتے ہیں. بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں مصطفیٰ صاحب کی کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں مظہر عباس صاحب سے اپنے طالب علموں کا ایک انٹریکشن کراؤں. میں نے خوش آمد آپ کو خوش آمدید تو نہیں کہہ سکی تھی، لیکن اب میں ضرور اس بات کے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی بہت انفارمیٹیو لیکچر سے یقیناً میرے طالب علموں نے بہت فائدہ بھی اٹھایا ہوگا، اور کچھ آپ کے ذہن کے دریچے مزید کھلے ہوں گے، کیونکہ ماشاءاللہ ذرخِ ذہن تو آپ لوگ بہت ہیں. آپ کو جس رہنمائی کی ضرورت ہے ہماری کوشش ہوگی کہ اس طرح کے سیشنز ہم کرتے رہیں. اور میں اسی فورم پر میں مظہر صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ میری فیکلٹی اور میرے طالب علم پولیٹیکل سائنس کے چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم ایک ایسا انٹریکٹیو سیشن کریں جس میں صرف طالب علموں اور آپ ہوں، اور کوئی بیچ میں درمیان میں آئی ایم سوری میرا مطلب یہ نہیں میری فیکلٹی جو آج پوری فیکلٹی ان کو پاس اور فیل کا ہمارے یہاں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ان میں سے میں آپ کو بالکل بتاؤں یہ تھرڈ ایئر کے بچے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. تھرڈ ایئر کے ابھی رزلٹ بھی نہیں دیا ہے. اگر یہ ڈر رہے ہوتے میں 2-3 اسٹوڈنٹ کے نام لینا چاہوں گی. یہ پیچھے بینچ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اجمیر کے ساتھ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ آپ سب تھرڈ ایئر کے ہیں. ادھر حسان بیٹھے ہیں، ادھر یہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ میری وہ کلاس ہے جس میں ہم ٹوٹل ڈسکشن کرتے ہیں. پوچھ لیجیے اس سے، ہم کبھی بھی میں آ کے لکھواتی نہیں ہوں، کچھ نہیں کرتی. یہ ٹوٹل میرا انٹریکٹیو ہوتا ہے. اور بہت شکریہ آپ سب کا، آپ طالب علموں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. آپ کا بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. میں شکریہ میڈم نے سب کا کیا ہے. میں نظر عباس صاحب کا، شمائل صاحب کا اور میڈم کا خاص طور پر ڈاکٹر سمیرہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ سب مذاق کی باتیں تھیں، لیکن حقیقت یہ کہ میں نے جب بھی ڈاکٹر سمیرہ سے بات کی ہے کہ میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں، آنا چاہتا ہوں، تو مجھے اکنالج کیا ہے. اور یہ آپ کا بہت میں شکر گزار ہوں اس بارے میں کہ اس طرح کے بچے آپ نے مجھے دیے جو سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو آپ کی تربیت سے نکلتے ہیں. ہم نے لیڈرشپ پہ بات کی، مدر صاحب نے بات کی. میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ میں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے تو بہت اہم جو مثال ہے، سب سے بڑی مثال ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان سے تو لیڈرشپ کسی کے پاس نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی لیڈر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی میدان میں بھی لیڈر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان میں بھی لیڈر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ لیڈرشپ کوالٹی تھی. تو وہ ہمارے لیے ایک ایسی مثال ہے جس کو اگر ہم دیکھیں، ہمارے سیاستدان دیکھیں، تو شاید ہم لوگ اپنے ملک کو بھی بہت بہتر بنا سکتے ہیں.
کیونکہ آپ کو ہر جگہ وہاں مدینہ کی ریاست بھی ملتی ہے, وہاں مکہ میں مذاکرات بھی ملتے ہیں, وہاں صلح حدیبیہ بھی ملتا ہے, تو وہ تقریباً وہی معاملات ہیں جو ہم اس وقت ملک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو لیڈرشپ کوالٹی کیا ہے؟ ایک بات جو مدر صاحب نے کی بہت اہم, کہ سیاسی جماعتوں کے اندر موروثیت ہے, اس کی ضرورت بھی ہے, کچھ ہمارے یہاں کچھ اس کے مسائل ہیں, لیکن جو سیاسی جماعتوں میں الیکشن نہیں ہوتے نا, جس پہ الیکشن کمیشن بھی آج کل بول رہا ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جب سیاسی جماعتوں کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے تو آپ جیسے نوجوان وہ آگے کیسے آئیں گے؟ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کو جاتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس 2 جماعتیں نظر آتی ہیں. اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو ایک MKM ہے جس نے لیڈرشپ میں ایسے لوگ دیے جدھر سے نوجوان نکل کے آئے, ان کے پاس نئے لوگ انہوں نے دیے, محلے سے گلی کوچے میں بیٹھا ہوا بندہ اس کو انہوں نے اٹھا کے پارلیمنٹ میں پہنچایا. اور ایک جماعت اسلامی نظر آتی ہے آپ کے سامنے, جدھر الیکشن ہوتا ہے, جس میں باقاعدہ امیر تبدیل ہو جاتا ہے, پوری قیادت تبدیل ہو جاتی ہے, ہر سال ہوتا ہے الیکشن. ان 2 جماعتوں کے علاوہ اگر ہم مثال دینا چاہیں تو ہمیں نہیں نظر آتی کوئی جماعتیں ایسی. تو میرا ادھر آپ سے بھی ہے اس بارے میں کہ ہم اپنے اس MHS اسپیکس کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاسی جماعتوں سے بھی کہتے ہیں کہ پہلے اپنے اندر تو جمہوریت لے کر آئیں, پھر پاکستان میں جمہوریت کی کوشش کیجیے گا. اور یہ نوجوان جس طرح کی لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, اور نوجوان جو لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں, وہ لیڈر اگر ان کو فراہم کر دیں, بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں انہی کو لیڈر بنا کے آپ اپنے پاس لے آئیں, تو پاکستان انشاءاللہ سدھر جائے گا, بہت آگے جائے گا, ترقی کرے گا. آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ہم کسی موضوع پہ موجود ہوں گے, اور اسی طرح کسی جگہ بیٹھے ہوں گے. آپ کو کوئی ٹاپک سمجھ میں آتا ہے, کوئی بات سمجھ میں آتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہے جس پہ ایک ہمارا مذاکرہ ہونا چاہیے, تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا چینل ہے MHS_speaks, یہ آپ نوٹ کر لیں, اور آپ اس میں بھی بتا سکتے ہیں, یا مجھ سے ویسے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, میڈم کے پاس نمبر ہے میرا. لیکن سوچیے گا ضرور, بولیے گا ضرور, اور آپ کے بولنے سے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی, لیکن یہ وہ تبدیلی نہیں ہوگی, واقعی تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, اللہ حافظ.